پہلا مسئلہ تو اس آیت سے ہی پتہ چلا قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض کہ حیض کے دوران ہم بستری حرام ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس پر اجماع ہے کیونکہ قرآن مجید کی نص ہے اور اس کو حلال سمجھنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے کیونکہ قرآن مجید کی آیت کا انکار ہے۔ باقی اگر کسی سے حیض کے دوران ہم بستری ہو گئی تو اس کا حکم کیا ہے؟ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس پر کچھ مخصوص رقم ہے کہ وہ صدقہ کرے، اور روایت میں اس کا ذکر ملتا ہے، لیکن دیگر فقہا کے نزدیک وہ استحبابی حکم ہے، واجبی حکم نہیں ہے۔ اصل حکم یہ ہے کہ اگر حیض کی حالت میں بیوی سے ہم بستری ہوئی تو کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہوا، لہذا اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے سچی توبہ کرے، اور اگر کچھ رقم بطور کفارہ کے صدقہ کر دے تو یہ اور اچھی بات ہے۔ دوسرے ہمیں ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ اسلام طہارت اور صفائی کا مذہب ہے، کیونکہ ایام حیض میں عورت کو خون آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس دوران ہم بستری سے منع کیوں کیا، اس کی وجہ بیان کر دی، اس میں گندگی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ معاشرے میں پاکیزگی چاہتے ہیں، طہارت چاہتے ہیں، اور صالح معاشرہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے ایک صالح معاشرے کی تشکیل دیں۔ ہر وہ کام جس میں گندگی ہے اور ایک سلیم الطبع انسان کو جس کام سے گھن آتی ہے اس کام سے اللہ نے منع کیا۔ اس سے یعنی اسلام کے اس حکم کی رعایت ہمیں دوسری چیزوں میں بھی کرنی چاہیے۔ صرف یہیں گندگی نہیں ہے، ہمیں گندگی اور بھی بہت ساری چیزوں میں نظر آتی ہے لیکن ہم اس سے اوائڈ نہیں کرتے۔ تو اپنے گھروں کو صاف رکھنا، اپنے جسم کو پاک صاف رکھنا، اپنے گلی محلوں کو پاک صاف رکھنا، یہ بھی اسلام کا مزاج ہے جو ہمیں اس آیت سے سمجھ میں آ رہا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ طہارت کو پسند کرتے ہیں، جیسے کہ آگے صاف لفظ میں فرمایا ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں کو، ویحب المتطہرین، اور خوب پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ تو متطہر جو ہے نا، یہ مبالغے کا صیغہ ہے، تطہر سے نکلا ہے۔ کیا مطلب؟ بہت زیادہ طہارت کا اہتمام رکھنا، بہت زیادہ صفائی کا اہتمام رکھنا، ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ تو اس میں رب بھی ہے، تواب کہتے ہیں گناہ سے توبہ کرنے والا، اور تطہر کہتے ہیں ظاہری نجاست سے اپنے آپ کو پاک کرنے والا۔ تو گناہ ایک باطنی گندگی ہے، اس باطنی گندگی سے طہارت کو توبہ کہا جاتا ہے، اور تطہر ایک ظاہری گندگی ہے، اس سے طہارت کو تطہر یا مطہر کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں گندگیوں سے مسلمان کو بچنے کا حکم دیا کہ اعمال بھی گندے نہ رکھو، اور لباس، جسم اور دیگر اپنی جو جہاں تم رہتے ہو اور یہ جن چیزوں سے تمہیں واسطہ پڑتا ہے ان کو بھی زیادہ پاک اور صاف رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔